حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہاں آیت میں آزر کے لیے اب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے باپ اور دوسرا معنی ہے چچا، اور یہاں اس سے مراد چچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق علیہ السلام تھے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، اور حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ابی کہہ کر پکارتے، ردو علیہ ابی، یعنی میرے باپ کو میرے پاس پہنچا دو۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم و حوا سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی مشرک نہیں تھا، اور اگر کوئی بھی مشرک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پاک کا لفظ استعمال نہ فرماتے، کہ قرآن پاک کی نص ہے انما المشرکون نجس۔ لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سب مومن ایمان والے تھے، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔